ایک شخص ایسا تھا جس نے کہا تھا اب وقت آ گیا ہے تمام امت مسلمہ کو اکٹھا ہو جانا چاہیے، ورنہ عراق، شام، فلسطین اور افغانستان کی تباہی کے بعد ہماری باری آنے والی ہے۔ دشمن ہمیں تقسیم کرنا چاہتا ہے اور ہمیں تباہ کرنا چاہتا ہے۔ یہاں دوستو میں بات کر رہا ہوں لیبیا کے حکمران جنرل قذافی کی۔ میں ہوں ملک عبید اور آپ دیکھ رہے ہیں ملک عبید انفو میں۔ جنرل قذافی کون تھے؟ جنرل قذافی 1969 کو لیبیا کے حکمران بنے۔ جیسے ہی یہ حکمران بنے انہوں نے فوراً امریکہ اور برطانیہ کے تمام فوجی اڈوں کو اپنے کنٹری سے نکال دیا اور پیٹرول کے تمام ذخائر بھی اپنی تحویل میں لے لیے، اور بھی انہوں نے کافی سارے اقدامات اٹھائے جو امریکہ اور برطانیہ کو ہرگز منظور نہ تھے۔ جنرل قذافی امریکہ کے مستقبل کے لیے خطرہ بن چکے تھے۔ اس کے بعد امریکہ کی CIA نے اسے اپنے ہی لوگوں سے اسے بے دردی سے قتل کروا دیا۔ جنرل قذافی اپنی موت کے وقت کہہ رہے تھے، لوگوں تمہیں نہیں پتا تم کتنی بڑی غلطی کر رہے ہو، تم کس کی کہنے پہ مجھے قتل کر رہے ہو، تمہیں سچ نہیں پتا، تم اپنے ہی ملک کو تباہ کر رہے ہو۔ مگر جنرل قذافی کی بات کسی نے نہیں سنی۔ جنرل قذافی نے یہ بھی کہا تھا اگر مجھے قتل کیا گیا تو لیبیا پہلے جیسا نہیں رہے گا اور لیبیا کی تمام شان و شوکت اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ آج جنرل قذافی کو 14 سے 15 سال ہو گئے ہیں دنیا سے پردہ فرمائے، اور ان کی ایک ایک بات سچ ثابت ہو رہی ہے۔ وہ مسلمان کنٹریز کو ایک ایک کر کے تباہ کیا جا رہا ہے، اور لیبیا پوری طرح بکھر چکے ہیں اور لیبیا کے 3 ٹکڑے ہو چکے ہیں۔ مگر جنرل قذافی کے دور میں وہاں کے لوگوں کا لائف سٹائل بالکل مختلف تھا۔ وہاں کے لوگوں کا لائف سٹائل اور آمدن یورپ کے لوگوں سے بھی بہتر تھا۔ جنرل قذافی کا 42 سالہ دور حکومت میں لیبیا کی سرزمین کسی جنت سے کم نہیں تھی۔ وہاں کے لوگوں کو تعلیم، صحت، بجلی اور گیس بالکل مفت دیا جاتا تھا۔ لیبیا میں رہنے والے لوگوں پہ ٹیکس بھی نہیں لگایا جاتا تھا، اور یہ ملک بڑی تیزی سے ترقی کر رہا تھا اور دنیا کی مضبوط معیشت بننے جا رہا تھا۔ ان کے دور میں لیبیا کا کوئی بھی شخص بے گھر نہیں تھا۔ ہر شخص کو گھر دیا جاتا تھا اور گھر بنیادی ضرورت مانا جاتا تھا۔ ان کے ملک پر 1 روپیہ بھی بیرونی قرضہ نہیں تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ ملک دنیا میں ایک اچھی پوزیشن پر کھڑا تھا۔ کہ امریکہ اور نیٹو نے جنرل قذافی کو کیوں بنوایا؟ سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ جنرل قذافی امریکہ کی اکانومی کو پیچھے چھوڑ کے اپنے ملک کی اکانومی کو نمبر 1 پہ لانا چاہتے تھے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جنرل قذافی امت مسلمہ کو اکٹھا کرنا چاہتے تھے، مسلمانوں کا ایک بلاک بنانا چاہتے تھے۔ تیسری اور سب سے اہم وجہ یہ لیبیا کے پیٹرول کے ذخائر تھے۔ پیٹرول کی خرید و فروخت پوری دنیا میں امریکی ڈالر میں ہوتی تھی، اور جنرل قذافی اس چیز کے بالکل خلاف تھے، اور جنرل قذافی امریکہ کے دشمن کنٹری کے ساتھ بھی ہاتھ ملا رہے تھے۔ جنرل قذافی جب بھی بات کرتے تھے امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتے تھے، اور امریکہ جنرل قذافی کو اپنے راستے سے ہٹانے کے لیے موقع کی تلاش میں تھا، اور وہ موقع ان کو بہت جلد مل گیا۔ 2011 میں لیبیا کی سڑکوں پہ حکومت کے خلاف مظاہرے ہو رہے تھے، اور امریکہ اور نیٹو ان مظاہروں کو ہوا دے رہے تھے۔ ان مظاہروں کی آڑ لے کے 17 مارچ 2011 کو امریکہ اور نیٹو نے 17 ملکوں کی فوجوں کے ساتھ لیبیا پر حملہ کر دیا۔ کہا یہ گیا کہ لیبیا کی سرزمین کو قذافی جیسے ظالم شخص سے نجات دلوائی جائے۔ جنرل قذافی کو ان 17 ملکوں کی فوجوں سے زیادہ اپنی فوج اور ایجنسیوں پہ شک رہتا تھا۔ ان کو ڈر تھا کہ کہیں ان کی فوج اور ان کی ایجنسیاں امریکہ کے ساتھ مل نہ جائیں۔ جس چیز کا ڈر تھا پھر وہی ہوا۔ جس ملک کی فوج کمزور ہو جائے اس ملک کی بنیادوں کو ہلانا بہت آسان ہے۔ جنرل قذافی نے ایک مرتبہ کہا تھا اگر میں دنیا سے جاؤں گا تو لیبیا کی شان و شوکت بھی اپنے ساتھ لے جاؤں گا، اور وہ بات ان کی سچ نکلی۔ جی ہاں دوستو، آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی؟ اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔